بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 11ویں جماعت کی اردو کی تدریس کے سلسلے میں عدنان خان آپ سے مخاطب ہے اپنے 5ویں لیکچر کے ساتھ۔ اس سے پہلے ہم نے سر سید احمد خان کا تعارف اور آپ کا لکھا ہوا مضمون اپنی مدد آپ پڑھا۔ آج ہم اپنی مدد آپ کے مشقی سوالات کی طرف بڑھیں گے۔ مشقی سوالات میں سب سے پہلا سوال ہے، اپنی مدد آپ کو مد نظر رکھتے ہوئے درج ذیل سوالات کے مختصر جواب تحریر کریں۔ اور سب سے پہلا سوال ہے، وہ کون سا آزمودہ مقولہ ہے جس میں انسانوں اور قوموں کی ترقی کا تجربہ جمع ہے؟ سر سید احمد خان اپنے مضمون اپنی مدد آپ کی ابتدا ہی اس آزمودہ مقولہ سے کرتے ہیں۔ آزمودہ مقولہ کا مطلب ہے آزمائی ہوئی بات، آزمایا ہوا قول جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ اور وہ آزمایا ہوا مقولہ، آزمائی ہوئی بات کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو آپ اپنی مدد کرتے ہیں۔ یہ اصول ہے کہ اللہ رب العزت بھی انہی لوگوں کی مدد فرماتے ہیں جن کے اندر خود اپنی مدد آپ کرنے کا جذبہ موجود ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کو اس کے سوا اور کچھ نہیں ملتا جس کے لیے انسان کوشش کرتا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، سر سید کے خیال میں کون سی قوم ذلیل اور بے عزت ہو جاتی ہے؟ اقوام عالم میں کون سی ایسی قوم ہے جو ذلیل اور بے عزت ہو جاتی ہے؟ اس حوالے سے سر سید احمد خان کے مطابق جب کسی قوم کے افراد میں اپنی مدد آپ کا جوش کم ہو جاتا ہے یا مٹ جاتا ہے تو اپنی مدد آپ کے اس جذبے کے کم ہو جانے کی وجہ سے عزت اور غیرت مٹ جاتی ہے جو کہ انسان کی اصلی چمک دمک ہے، اور نتیجتاً ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اقوام عالم میں وہ قوم ذلیل اور بے عزت ہو جاتی ہے جس قوم کے افراد میں اپنی مدد آپ کا جذبہ مٹ جائے۔ اپنی مدد آپ کا جذبہ مٹ جانے سے انسان دوسروں پر انحصار کرتا ہے، دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے، انسان کی عزت اور غیرت مٹ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اور نتیجتاً ذلت و رسوائی مقدر بن جاتی ہے۔ یہی حال فرد کا ہے، یہی حال گروہ کا ہے، اور یہی حال جماعت کا یا کسی قوم کا ہوتا ہے۔ آگے چلتے ہوئے اگلا سوال یہ ہے کہ نیچر کا قاعدہ کیا ہے؟ سر سید احمد خان نیچر کے قاعدے کے حوالے سے بات کرتے ہوئے، نیچر کے اصول کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ایک خوبصورت مثال کے ذریعے اس کی وضاحت کرتے ہیں، اور یوں کہتے ہیں کہ جس طرح پانی خود اپنی پنسال میں آ جاتا ہے، یعنی پانی کے بہاؤ کا ایک فطری اور قدرتی رخ ہے، اور پانی فطری طور پر، قدرتی طور پر اپنے اس رخ کو اختیار کر لیتا ہے۔ بالکل اسی طرح عمدہ رعایا پر عمدہ حکومت ہوتی ہے، جاہل و ناتربیت یافتہ رعایا پر ویسے ہی اکھڑ حکمران مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی حکومت عوام کی عکاسی کرتی ہے، عوام کا عکس ہوتی ہے حکومت۔ یہی وجہ ہے کہ یہ نیچر کا قاعدہ ہے کہ جس طرح کی عوام ہوگی، جس طرح کا عوام کا مجموعی چال چلن ہوگا، اسی کے مطابق اور اسی کے موافق، اسی کے حسب حال ان پر حکومت بھی ہوگی اور حکمران بھی ہوں گے۔ مزید آگے چلتے ہوئے سوال یہ ہے کہ قومی ترقی کن خوبیوں کا مجموعہ ہے؟ ایسی کون سی خوبیاں ہیں کہ جن کی وجہ سے کوئی بھی قوم ترقی اور اصلاح کے راستے پر گامزن ہوتی ہے؟ کسی قوم کو کب ترقی نصیب ہوتی ہے؟ اس حوالے سے سر سید احمد خان یہ کہتے ہیں کہ قومی ترقی کا انحصار اور قومی ترقی کا دار و مدار شخصی عزت، شخصی محنت، شخصی ایمانداری اور شخصی
ہمدردی پر ہوتا ہے۔ جب کسی قوم کے افراد شخصی انفرادی طور پر عزت، شخصی طور پر محنت کے قائل ہوں، شخصی انداز میں ایمانداری سے زندگی بسر کرنے والے ہوں اور ان میں شخصی ہمدردی کا جذبہ موجود ہو، تو وہ قوم ان خوبیوں کی باعث مجموعی طور پر ترقی حاصل کر لیتی ہے۔ اور اگلا سوال، قومی تنزلی کن برائیوں کا مجموعہ ہے؟ بالکل وہ تمام خوبیاں جو مجموعی طور پر قومی ترقی کا باعث بنتی ہیں۔ اس کے برعکس جب وہ خوبیاں برائیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں، یعنی کب کوئی قوم زوال کا شکار ہوتی ہے؟ جب کسی قوم کے افراد میں شخصی بے عزتی پائی جائے، جب کسی قوم کے افراد شخصی سستی کا شکار ہو جائے، جب کسی قوم کے افراد شخصی بے ایمانی میں مبتلا ہو جائے، اور جب کسی قوم کے افراد میں شخصی خود غرضی پائی جائے، تو یہ وہ برائیاں ہیں جو مجموعی طور پر کسی بھی قوم کے زوال کا باعث بنتی ہیں۔ آگے چلتے ہوئے سوال یہ ہے کہ بیرونی کوشش سے برائیوں کو ختم کرنے کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ اگر آپ یہ خواہش کریں کہ کسی بیرونی طاقت کے ذریعے، کسی بیرونی قوت اور بیرونی کوشش کے ذریعے آپ اپنی خرابیوں کو، اپنی برائیوں کو دور کر لیں، تو اس کا کیا نتیجہ سامنے آئے گا؟ جب بھی بیرونی کوشش سے برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی، تو نتیجتاً وہ برائیاں کسی نئی صورت میں پہلے سے زیادہ زور و شور سے ابھر کر سامنے آئیں گی۔ برائیوں کو ختم کرنے کا واحد ذریعہ اپنی مدد آپ ہے۔ جب تک آپ برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش خود نہیں کریں گے، تب تک وہ برائیاں کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی۔ برائیوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا ایک ذریعہ ہے، اور وہ انسان کی اپنی ذات ہے۔ جب انسان خود اپنی ذاتی کوشش سے کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، تو اللہ رب العزت بھی ضرور اس کی مدد فرمائیں گے۔ آگے چلتے ہوئے سر سید کے خیال میں اصلی غلام کون ہے؟ کہ حقیقی معنوں میں غلام کس کو کہا جاتا ہے؟ سر سید احمد خان اس حوالے سے بات کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ حقیقت میں وہ شخص غلام نہیں ہوتا جس کو کسی ظالم آقا یا خود مختار بادشاہ نے اپنا غلام بنا لیا ہو، جبکہ حقیقی معنوں میں اصلی غلام کون ہوتا ہے؟ سر سید کے خیال میں اصلی غلام وہ ہے جو بد اخلاقی اور خود غرضی میں مبتلا ہو جائے۔ اصلی غلام وہ ہے جو جہالت اور شرارت کا مطیع ہو، جس کا کردار منفی ہو۔ اصلی غلام وہ ہے جو اپنی خود غرضی میں مبتلا ہو جائے، اور حقیقی معنوں میں غلامی یہ ہے کہ کوئی شخص قومی ہمدردی سے بے پرواہ ہو جائے۔ مجموعی طور پر اس غلامی کو غلامی کی دلی حالت قرار دیا جاتا ہے کہ جب کوئی شخص دلی طور پر، فکری طور پر اس غلامی میں مبتلا ہو جائے کہ اس کے اندر خود غرضی پیدا ہو جائے، وہ جہالت اور شرارت کا مطیع ہو جائے، وہ اپنی خود غرضی اور بد اخلاقی میں مبتلا ہے اور قومی ہمدردی سے بے پرواہ ہے، وہ شخص صحیح معنوں میں غلام ہے۔ اور جب تک غلامی کی یہ دلی حالت دور نہ کی جائے، کسی بھی طرح یہ ممکن نہیں کہ اصلاح و ترقی کا راستہ اختیار کیا جا سکے۔ آگے چلتے ہوئے سوال یہ ہے کہ دنیا کی معزز قوموں نے کس خوبی کی وجہ سے عزت پائی؟ وہ کون سی خوبی ہے جس کی وجہ سے دنیا کی معزز قوموں نے عزت پائی ہے؟ سر سید احمد خان کے نزدیک دنیا کی معزز قوموں نے جس خوبی کی وجہ سے عزت پائی وہ اپنی مدد آپ ہے۔ جب کسی قوم کے افراد میں اپنی مدد آپ کا جذبہ موجود ہو اور وہ اس جذبے کے تحت اپنی زندگی میں عملی میدان میں خدمات سر انجام دے رہے ہو، وہ قوم مجموعی طور پر ترقی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے، اور نتیجتاً دنیا کی نظر میں اس قوم کو عزت کی نگاہ اور عزت کا مقام و مرتبہ حاصل ہو جاتا ہے۔ آگے چلتے ہوئے ولیم ڈراگن کے اصول کا مفہوم بیان کریں کہ ولیم ڈراگن نے کون سا اصول پیش کیا اور اس کا کیا مفہوم ہے۔ ولیم ڈراگن یہ کہتے ہیں کہ جب بھی میں آزادی کا لفظ سنتا ہوں تو مجھے میرا ملک اور میرے ملک کے باشندے یاد آتے ہیں، اور پھر ولیم ڈراگن کے مطابق
انہوں نے جو مفہوم بیان کیا آزادی کا، جو اصول پیش کیا، اس کا مفہوم کیا ہے؟ ولیم ڈارون یہ کہتے ہیں کہ ہماری محنت، ہماری آزادی کا انحصار خود ہم پر ہے۔ اگر ہم آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا انحصار خود ہماری اپنی ذات پر ہے۔ وہ کیسے؟ کہ جب ہم خود شخصی اعتبار سے، انفرادی اعتبار سے محنت کے قائل ہو جائیں گے تو ہم آزادی حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ہم ایک دلی ولولے، خلوص نیت کے ساتھ محنت سے کام کریں تو ایک عمدہ نظیر قائم کر سکتے ہیں۔ محنت سے کام کرنے، خلوص نیت سے کام کرنے اور اپنی مدد آپ کے جذبے کے تحت کام کرنے کے بعد ہم آئندہ نسلوں کے لیے بھی کامیابی اور کامرانی کی ایک بہت عمدہ مثال قائم کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ استقلال اور محنت کامیابی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اگر آپ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے مستقل مزاجی کے ساتھ محنت کی اس خوبی کو اپنانا ہوگا۔ مزید آگے چلتے ہوئے سوال یہ ہے کہ کون سی خوبی آدمی کو معزز اور قابل ادب بناتی ہے؟ تو علم کی بنسبت عمل اور سوانح عمری کی بنسبت عمدہ چال چلن آدمی کو زیادہ تر قابل ادب اور معزز بناتا ہے، اس لیے کہ یہ وہ علم ہے جسے زندگی کے برتاؤ کا علم کہا جاتا ہے، جسے انگریزی میں لائف ایجوکیشن کہا جاتا ہے۔ یہ وہ علم ہے جس علم سے آدمی انسان بنتا ہے، یہ وہ علم ہے جس علم کے ذریعے انسان عمل کی طرف بڑھتا ہے، علم سے عمل تک کا سفر طے کرتا ہے، اور اسی علم کے ذریعے انسان اپنے حقوق اور اپنے فرائض کی انجام دہی کی طرف بڑھتا ہے، اور اسی علم کے ذریعے انسان اپنی کاروبار بھی سنوارتا ہے اور اپنی عاقبت بھی سنوارتا ہے۔ علم کی بنسبت عمل اور سوانح عمری کی بنسبت یہی عمدہ چال چلن آدمی کو زیادہ تر قابل ادب اور معزز بناتا ہے۔ سوال نمبر 2 یہ ہے، اپنی مدد آپ کے متن کو مد نظر رکھتے ہوئے درج ذیل سوالات کے درست جواب کا انتخاب کریں۔ پہلا، خدا ان کی مدد کرتا ہے جو آپ اپنی مدد کرتے ہیں۔ یہ ایک نہایت عمدہ اور آزمودہ، اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ ایک نہایت عمدہ اور آزمودہ مقولہ ہے کہ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو آپ اپنی مدد کرتے ہیں۔ نمبر 2، ایک شخص میں اپنی مدد کرنے کا جوش اس کی سچی کس چیز کی بنیاد ہوتا ہے؟ اس کی سچی ترقی کی بنیاد ہوتا ہے۔ سبق اپنی مدد آپ کو پیش نظر رکھتے ہوئے درج ذیل جملے مکمل کرنے ہیں۔ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو آپ اپنی مدد کرتے ہیں۔ جس طرح پانی خود اپنی پنسال میں آ جاتا ہے۔ کون شخصی حالتوں کا مجموعہ ہے، کون کی سچی خیر خواہی کرو۔ ہم لوگوں کے یہ خیال ہے کہ کوئی خضر ملے۔ سوال نمبر 4 یہ ہے کہ سبق اپنی مدد آپ کا مرکزی خیال لکھیں جو 5 جملوں سے زیادہ نہ ہو۔ یہاں مرکزی خیال کو اختصاراً سمجھ لیجئے۔ بنیادی طور پر مرکزی خیال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مختصر انداز میں اصل روح تک پہنچنے کی کوشش کی جائے، اصلی اور حقیقی پیغام کو پانے کی کوشش کی جائے۔ اس مجموعی جائزے کا نام مرکزی خیال ہوتا ہے کہ سر سید احمد خان کا مضمون اپنی مدد آپ پڑھ لینے کے بعد آپ کو کیا پیغام ملا، سر سید احمد خان کے اس مضمون کی اصل روح کیا ہے، اس کو آپ نے انتہائی اختصار کے ساتھ 5 سے 7 سطروں میں اپنے الفاظ، اپنے انداز میں بیان کرنا ہوگا۔ اسی کا نام مرکزی خیال ہے، اس کی کوشش کیجئے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ سر سید کے مضمون اپنی مدد آپ کا خلاصہ تحریر کیجئے۔ مضمون میں شامل تمام اہم نکات کا مجموعی جائزہ، لیکن اختصاراً یہ خلاصہ کہلاتا ہے۔ یہی 10 مختصر سوالات جن کے جوابات مختصراً آپ کے سامنے یہاں تحریر کیے گئے، پیش کیے گئے، ان کو زیر بحث لایا گیا۔ انہی مختصر سوالات کے جوابات کو مرتب انداز میں جب آپ اپنے الفاظ اور اپنی زبان میں لکھیں گے تو مجموعی طور پر آپ کے سامنے اس مضمون اپنی مدد آپ کا خلاصہ تیار ہو جائے گا۔ یہاں یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ ہم نے مختصر سوالات کے جوابات کو زیر بحث لایا، مرکزی خیال اور خلاصہ بھی ہم نے اختصاراً اس کو ہم نے اپنا موضوع بنایا۔ جب ہم ان سوالات کی تحریری صورت کی طرف جائیں گے کہ کس طرح سے ہم نے ان سوالات، مختصر سوالات کے جوابات بشمول مرکزی خیال اور خلاصہ
کہ اس کو ہم نے لکھنا کس انداز میں ہے، اس کی ترتیب کیسے ہوگی۔ جب یہ سوال ہمیں بورڈ کے پرچے میں آئے گا تو ہم نے کس انداز میں، مرتب انداز میں اس سوال کا جواب لکھنا ہوگا، یہ ہم زیر بحث لائیں گے۔ مزید آگے چلتے ہیں، ہمارا سوال یہ ہے کتاب کے مشقی سوالات کے آخر میں ایک اور چھٹا سوال یہ ہے، اس سے پہلے کہ سیاق و سباق کے حوالے سے درج ذیل اقتباس کی تشریح کریں۔ سیاق و سباق کے حوالے سے آپ اس سے پہلے پچھلی کلاسز میں سیاق و سباق کے سوال سے متعارف ہو چکے ہیں کہ سیاق و سباق کا سوال ہمارے بورڈ کے پرچے کا سیکشن بے کا پہلا سوال ہوتا ہے، جس میں ہمیں 2 اقتباسات دیے جاتے ہیں، جس میں سے ہم نے ایک اقتباس کا انتخاب کرنا ہوتا ہے اور حوالہ متن کے ساتھ، سیاق و سباق کے ساتھ ہم نے اس اقتباس کی تشریح کرنی ہوتی ہے۔ مجموعی طور پر اس سوال کے پرچے میں 10 نمبر ہوتے ہیں اور ان 10 نمبرات کی حوالہ متن، سیاق و سباق اور وضاحت کے اعتبار سے الگ الگ تقسیم کی جاتی ہے۔ ان 10 میں سے کچھ نمبر حوالہ متن کے، کچھ سیاق و سباق کے اور کچھ تشریح کے ہوتے ہیں۔ ہم مزید تفصیلاً سیاق و سباق کے سوال کو بھی زیر بحث لائیں گے جب ہم اس سوال کو لکھنے کی طرف بڑھیں گے۔ جب ہم نے اس سوال کو لکھنا ہوگا اس وقت اس کی ترتیب کو زیر بحث لایا جائے گا کہ کس انداز میں آپ نے سیاق و سباق کے سوال کو بورڈ کے پرچے میں لکھنا ہوگا، اور پھر ہم اسی دوران اس بات کو بھی ڈسکس کریں گے کہ سیاق و سباق کا بنیادی طور پر مطلب کیا ہوتا ہے، حوالہ متن کس انداز سے درج کرنا چاہیے، سیاق و سباق کا لغوی مطلب کیا ہے اور اصطلاح میں اس سے کیا مراد ہے، اور بورڈ کے پرچے میں بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے، اس سوال کو شامل کرنے کا آج کے ہمارے اس لیکچر میں بنیادی حصے میں ہم نے سب سے پہلے اپنی مدد آپ مضمون کے مشقی سوالات، مختصر سوالات، 10 سوالات